دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ہجرت مدینہ کی بشارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس سفر پر روانہ ہوئے اور آپ کا قیام غار ثور میں ہوا۔ یہاں قریش کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں آ پہنچے، لیکن جب ان کے واپسی کی قدم کی چاپ اور گفتگو کی آواز کم ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے دہانے تک گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ دہانے کے بالکل سامنے غار کے راستے کو ڈھانپا ہوا ببول کا ایک درخت ہے۔ یہ درخت صبح تک موجود نہیں تھا۔ درخت اور غار کے درمیان ایک مکڑی نے اپنا جالا بنایا ہوا تھا۔ انہوں نے جالے کے اندر جھانکا تو دیکھا کہ چٹان کے کھوکھلے حصے میں جہاں غار کے اندر جانے کے لیے پاؤں رکھنا پڑتا تھا، ایک پہاڑی کبوتر نے اپنا گھونسلہ بنایا ہوا تھا اور ایک کبوتری بالکل پاس بیٹھی ہوئی تھی جیسے اس میں انڈے ہوں۔ اس کا نر تھوڑی ہی دور چٹان کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متوقع وقت پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی آواز سنی تو بڑے آرام سے مکڑی کے جالے کو جو ان کے تحفظ کا سامان کیے ہوئے تھا ایک طرف کیا اور بڑی احتیاط کے ساتھ کبوتروں کو پریشان نہ ہو جائیں غار سے باہر نکلنے کا وقت دیا۔ اس بار حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، مگر ان کا بکریوں کا ریوڑ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ اس بدو کو بھی لائے تھے جسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹ دیے تھے، جن کا انتخاب انہوں نے یثرب کے سفر کے لیے کیا تھا۔ یہ بدو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن اس پر بھروسہ تھا کہ وہ اس راز کی حفاظت کرے گا۔ اس پر یہ بھی بھروسہ تھا کہ وہ ریگستان کی گود میں پلا بڑا ہونے کی وجہ سے غیر معروف راستوں کو جانتا ہے۔ یہ بدو وادی میں 2 اونٹوں کو سنبھالے ان کا منتظر کھڑا تھا۔ تیسرا اونٹ وہ اپنی سواری کے لیے لایا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ بٹھایا تاکہ ضرورت کے وقت یہ کام آ سکیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ زادِ راہ کا ایک تھیلا لے کر آئی تھی، لیکن ایک رسی لانا بھول گئی تھی۔ انہوں نے اپنی کمر سے باندھا ہوا پٹکا کھولا اور اس کی لمبائی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے سے اس ہتھیلی کو اپنے والد کی کجاوے کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیا اور دوسرا حصہ اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیا۔ دوستو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 اونٹوں میں سے بہتر اونٹ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایسے اونٹ پر سوار نہیں ہوں گا جو میرا اپنا نہ ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ آپ کا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر یہ بتاؤ کہ تم نے اس کی قیمت کیا ادا کی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیمت بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اسی قیمت پر اس کو خریدتا ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اونٹ کو بطور ہدیہ پیش کرنے پر اصرار نہ کیا، حالانکہ اس سے پہلے کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش کردہ تحائف قبول کر چکے تھے، لیکن یہ موقع ایک خاص تقدس اور حرمت کا حامل تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت تھی، وہ ہجرت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں اپنے گھر اور اپنے وطن کے تمام بندھن توڑ رہے تھے۔ یہ اللہ کے حضور ان کی نظر تھی۔ ہجرت کے اس عمل کو لازم تھا کہ وہ خالصتاً ان کی ذات سے متعلق ہو، پس وہ سواری جس پر سوار ہو کر اس عمل کی تکمیل ہونا تھی، اس سواری کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ ان کی اپنی ملکیت ہو، کیونکہ یہ سواری بھی اللہ کے حضور نظر کا حصہ تھی۔ اس اونٹنی کا نام کسوہ تھا۔ وہ آخری وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ اونٹنی رہی۔ خیر، ان کی رہنمائی کرنے والا انہیں مکہ سے دور مغرب کی سمت اور کچھ جنوب کی طرف لے گیا، حتیٰ کہ یہ قافلہ بحر احمر کے ساحل تک پہنچ گیا۔ یثرب کا راستہ مکہ کے شمال میں ہے، لیکن بس یہی ایک مقام تھا کہ ان کے سفر کی سمت میں کہیں شمال کا رخ آیا۔ ساحل کے ساتھ ساتھ راستے کا رخ شمال مغربی تھا۔ چند روز تک وہ اسی راستے پر چلتے رہے۔ ان شاموں میں سے ایک پہلی شام کو انہوں نے ماہ ربیع الاول کا نیا چاند دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نیکی اور رہنمائی کے حلال، میرا ایمان اس ذات پر ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔